امریکہ اور ایران جو اب سے چند روز پہلے تک جنگ کے دہانے پر تھے، مشرق وسطیٰ پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، پورے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں سراسیمگی کا عالم تھا چند روز پہلے تک۔ اس میں بہت بہتری آئی پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران۔ ایران نے امریکہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے عراق پر 2 امریکی اڈوں پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی جس میں مزید ایران کے خلاف بدلہ لینے کی بات نہیں کی، اور اس پورے ماحول نے دنیا میں آج ایک اطمینان اور سکون کی فضا کو جنم دیا۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے جب جنگ کے بادل چھائے تھے، سب سے زیادہ معیشت سہمی تھی، سب سے زیادہ کاروبار مارکیٹ سہمی تھی، اور جب جنگ کے بادل چھٹے یعنی کہ کل خاص طور پر، تو آج مارکیٹس نے اس کا جشن منایا۔ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس میں، پوری دنیا کی منڈیوں میں آج سکون کی فضا نظر آئی۔ جب جنگ کے بادل چھائے تھے تو تیل کی قیمتیں بڑھی، سونے کی قیمتیں بڑھی، اور جب جنگ کے بادل چھٹے تو آج تیل کی قیمتیں گری، سونے کی قیمتیں ڈرامائی طریقے سے گری۔ مارکیٹس میں کراچی سے لے کے نیو یارک تک جشن منایا گیا۔ اب ایران امریکہ جنگ کی سب سے بڑی مخالفت کا آغاز امریکہ سے ہی ہو گیا ہے۔ امریکی عوامی نمائندگان کشیدگی کے خاتمے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے۔ کانگریس اس سلسلے میں ایکٹیو ہے۔ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ سے روکنے کے لیے ووٹنگ آج ہوگی، جبکہ ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی موخر ہوئی ہے، مگر ابھی مواخذے سے ٹرمپ کی مکمل طور پہ جان فی الحال نہیں چھوٹی ہے۔ امپیچمنٹ ان کی ابھی بھی آن بورڈ ہے۔ کانگریس کی اسپیکر، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کے علم میں لائے بغیر ایرانی جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کیا تھا، اس لیے امریکی صدر کے اختیارات کو محدود کرنے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ سے روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکی اہلکاروں کی حفاظت کرنی ہے۔ نینسی پیلوسی نے کہا کہ حملے پر ٹرمپ انتظامیہ کانگریس کے تحفظات دور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ٹرمپ کے پاس امریکیوں کے تحفظ کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ امریکہ کی کانگریس خود کھڑی ہو رہی ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو صدر ٹرمپ کے خلاف کہ وہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی براہ راست جنگ میں ملوث نہ ہو جائے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کیلی کرافٹ کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ امریکہ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد ہے کہ بین الاقوامی امن و امان کو مزید نقصان نہ ہو اور ایرانی حکومت مزید جارحیت اختیار نہ کرے۔ کل امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی تھی، جس کو پوری دنیا نے براہ راست دیکھا تھا، اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ ایران کو پیشکش کی گئی تھی کہ امریکہ ہر کسی کے ساتھ امن کی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ بھی ایران کی ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایران کو ایک بہت ہی پازیٹو پیغام بھی دیا تھا۔ Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. We must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. People and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all. اس پوری صورتحال پر امریکہ میں کیا ماحول ہے، یہ جاننے کے لیے واشنگٹن جائیں گے، جہاں پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی سینئر اور صحافی، تجزیہ کار، واشنگٹن میں طویل عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یہ بتائیے گا کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ٹرمپ کی پشت پہ نہیں کھڑا، لیکن ٹرمپ کو روکنے کے لیے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک براہ راست جنگ میں ملوث نہ ہو جائیں، ایک ساتھ متحد ہے کہ کسی صورت سے امریکہ ایران کی جنگ نہ ہوئے اور ٹرمپ کو اس کا اختیار نہ مل پائے؟ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا۔ امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آلریڈی امریکہ 2 جنگوں میں ملوث ہے، افغانستان میں اور عراق میں، اور تیسری جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ سال جو ہے انتخابات کا سال ہے، اور امریکی قوم کی ایک روایت رہی ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہو تو جنگ کے دوران اپنے صدر کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو، جنگ کی صورت میں ٹرمپ کو کنٹینیوشن کی جو ان کی توقع ہے وہ مستحکم ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر یہ نظر آتا ہے
کہ صدر ٹرمپ کو امن کی طرف پش کرنے میں ڈیموکریٹس کا ہاتھ ہے یا کانگریس کا ہاتھ ہے، تو اس کا ایڈوانٹیج ڈیموکریٹس کو ملے گا. تو ڈیموکریٹس اپنی کوششیں مزید تیز کریں گے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں یہاں ووٹ ہونے والا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایوان نمائندگان میں ان کی اکثریت ہے، تو ایک بھاری اکثریت سے ایوان نمائندگان یہ فیصلہ کرے گی کہ امریکہ کو ایک تو یہ جنگ میں نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ صدر ٹرمپ کو اعلان جنگ کا اختیار نہیں ہے کانگریس کے منظوری کے بغیر، اور تیسرا میں سمجھتا ہوں وہ کنڈیم تو نہیں کریں گے قاسم سلیمانی کے اسیسینیشن کو، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایسا کر کے غلط کیا. اچھا یہ بھی بتائیں کہ کیا ٹرمپ جنگ چاہتے تھے امریکہ ایران کے ساتھ، یا یہ کہ یہ جو بھی انہوں نے کیا اس میں جنگ کا پوٹینشیل تو تھا کہ ایک بہت بڑا مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس پیدا ہو جائے؟ خود ٹرمپ کی اپنی خواہش کیا تھی؟ جو رپورٹیں جو یہاں کے میڈیا نے مثلا واشنگٹن پوسٹ نے، نیو یارک ٹائمز نے اور دوسرے اداروں نے جو رپورٹ کیا، اس سے تو یہ لگتا ہے کم از کم یہ امپریشن کریٹ ہوتا ہے کہ جب وہاں سفارت خانے پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ قاسم سلیمانی کو اسیسینیٹ کیا جائے، اس سے پہلے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹوں میں یہ بھی کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کو کئی آپشنز پیش کیے گئے تھے، اور ان میں سے یہ آپشن کہ اسیسینیشن کا آپشن ایسا تھا جس کے بارے میں پینٹاگون کا خیال تھا کہ یہ کبھی بھی منظور نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے یہ آپشن صدر اوباما کو بھی ایک دفعہ پیش ہو چکا تھا اور صدر بش کو بھی، اور دونوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ صدر ٹرمپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور اس کے بعد کوئی بہتر اور مناسب آپشن جو ایک لسٹ ہے اس میں سے چن لیا جائے گا، اس پہ عمل ہوگا. تو جب صدر ٹرمپ نے اس اسیسینیشن کو چوز کیا تو بقول نیو یارک ٹائمز کے پینٹاگون واز اسٹرنڈ، یعنی وہ سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا کیا صدر ٹرمپ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، نہ امریکہ میں کسی کی خواہش تھی. بہت بہت شکریہ جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے.